بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا بھولنا بیماری ہے یا کہ اچھی ذہانت کی نشانی؟ کیا آپ بھلکڑ ہیں اور بھول جانے پر خود کو کوستے رہتے ہیں کہ میں فلاں بات بھول گیا، فلاں بات رہ گئی، او ہو مجھ سے تو فلاں کام رہ ہی گیا؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ دوستو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کہ بھولنا بیماری ہے یا کہ اچھی ذہانت کی نشانی، ایک نئی تحقیق کی روشنی میں اس پر بات کریں گے۔ انفارمیشن الارم 360 میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ دوستو، بات کرتے ہیں بھولنا بیماری ہے یا نہیں۔ ہمارا دماغ ہزاروں لاکھوں خلیوں پر مشتمل ہے جن میں ان گنت واقعات کی یادوں کا خزانہ موجود ہے۔ کبھی انسان ان یادوں میں سے کچھ کو بھول بھی جاتا ہے، جو پریشان کن بات نہیں ہے۔ ہماری ایک نسل پرائمری کی اردو کتاب میں شان الحق حقی کی ایک دلچسپ نظم بھائی بھلکڑ پڑھ کر بڑی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو کئی باتیں بھول جاتے ہیں، جنہیں لوگ مذاقاً بھائی بھلکڑ یا کمزور دماغ کا قرار دیتے ہیں۔ لیکن نئی تحقیق نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ بھولنا کوئی بیماری ہے۔ آئرلینڈ میں اس حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھولنا کوئی بری علامت نہیں بلکہ یہ ممکنہ طور پر سیکھنے کی ایک قسم ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہے نا تعجب والی بات؟ ٹرینٹی کالج میں ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مخصوص یادوں تک رسائی کے حوالے سے ہماری صلاحیت میں ماحولیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی فیڈ بیک اور قابل پیش گوئی جیسے عناصر کے باعث پیش آتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بھول جانا دماغ کا ایک فعال فیچر ہو سکتا ہے جس سے وہ ماحول کے ساتھ جڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کچھ یادوں کو فراموش کرنا زیادہ لچکدار رویوں اور بہتر فیصلہ سازی کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم کچھ یادوں کو بھولنا اور اہم باتوں کو یاد رکھنا سیکھتے ہیں۔ تو دوستو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ یادیں انگرام سیلز نامی نیورونز میں محفوظ ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے دماغ کا مخصوص حصہ ہے جہاں پر ہماری پرانی یادداشت موجود ہوتی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ بھولنا سرکٹ ری ماڈلنگ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے ذریعے قابل رسائی انگرام سیلز ناقابل رسائی ہو جاتے ہیں، اور یہ سیکھنے کے عمل کا ایک حصہ ہے تاکہ ہم ان یادوں تک ہی رسائی حاصل کر سکیں جو موجودہ ماحول سے مطابقت رکھتی ہیں۔ دوستو، اس تحقیق کے نتائج طبی جریدے نیچر ریویوز نیورو سائنسز میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے قبل 2017 میں بھی ہونے والی ایک طبی تحقیق میں کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ بھلکڑ ہونا قابل تشویش ضرور ہو سکتا ہے، مگر کبھی کبھار بھولنا اچھی ذہانت کی نشانی ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کی یادداشت کا نظام صحت مند اور درست طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ویسے تو اچھی یادداشت کو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھلکڑ ہوتے ہیں ان میں بھی ذہانت کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے بقول ایسے لوگوں کا دماغ اس لیے چیزوں کو بھول جاتا ہے تاکہ نئے حالات سے مطابقت پیدا کر سکے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹی اور غیر اہم اشیاء کی تفصیلات ذہن سے نکال کر کسی منظر نامے کی مکمل تصویر کو اجاگر کرے۔ تو اگر کچھ بھول جائے تو جھنجھلانے کی بجائے اس خیال سے خوش ہو سکتے ہیں کہ اس سے دماغ کو نئے خیالات کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ تو دوستو، آئندہ اگر آپ کوئی بات بھول جائیں یا آپ کو ہر چیز یاد رکھنے کے لیے الارم لگانا پڑے، یا آپ کسی کو میسج یاد کرانا چاہتے تھے اور آپ بھول جائیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور خود کو کوسنے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھی ذہانت کی نشانی ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی اور آئندہ آپ کبھی کبھار بھولنے پر کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔